سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک کی فضائل میں، درود پاک کی برکات میں یہ بیان کیا گیا ہے جو صرف ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے. ارحم الراحمین اللہ ایک دو نہیں 10 گنا معاف فرما دیتا ہے. درود پاک کی یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے ارحم الراحمین اللہ 2 4 نہیں 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے. درود و سلام کا پڑھنے والا اپنے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے، بندہ درود بھیجتا ہے، جواب میں اللہ کریم اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے. درود و سلام کا پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اتنے مقدر والا ہے، بندہ درود بھیجتا رہتا ہے. ارحم الراحمین اللہ درود بھیجنے والے کا دونوں جہانوں میں درجہ اونچا فرما دیتا ہے. محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا اللہ ہمارا نبی، سب سے والا ہوا اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن سیدنا و مولانا
معزز و محترم عزت لائق سات تقریب سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے یہاں آج کے اس مبارک دن میں، عظیم دن میں، کئی جہتوں کے حامل دن میں اپنے گھر میں جمع فرمایا، پیارے مصطفیٰ کی آل کی محبت میں، شہدائے کربلا کے تذکرے سے، ان کی یادوں سے، ان کی قربانیوں سے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے، شہدائے کربلا کا صدقہ، پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری آل کا صدقہ ہم تمام کو دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام حاضرین کو ہمیشہ اللہ کے رسول کی، شہدائے کربلا کی، اہل بیت کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ کسی اللہ والے سے سوال کیا گیا، حضور پیارے مصطفیٰ کی آل کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اہل بیت کا، ان کا ہمارے اسلام میں مرتبہ کیا؟ ہمیں پتہ تو چلے ان کی شان کہاں تک ہے۔ اب سنیے یہ سوال ہوا، دوسری طرف آ جائے، ہم نے نماز ادا کی، ابھی ظہر کی نماز الحمدللہ سب نے ادا کی ہوگی، اللہ اکبر سے نماز شروع ہو گئی، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص یا قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد رکوع کیا، سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گایا، اللہ کی عظمت کا، بزرگی کا اظہار کیا، پھر سجدے سے آ گئے، اللہ اکبر، دوسرا سجدے پہ چلے گئے، 2 رکعتیں مکمل ہو گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پڑھنے کے بعد ساری مکمل کی، اب درود پاک شروع ہو گئے، جس سے عرف عام میں درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی اب نماز میں وہ پڑھنا، کیا درود کے بغیر ہماری نماز مکمل ہوگی؟ اگر کوئی جان بوجھ کے درود کو چھوڑے، پڑھے ہی نہ، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ 4 رکعتیں اور پڑھے، جب تک درود پڑھ کے مکمل تحیات نہیں پڑھے گا، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب سنیے، اللہ والے سے سوال کیا گیا، حضور اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی آل کا ہمارے اسلام میں کتنا مرتبہ ہے؟ سنیے، فرمایا مصطفیٰ کی آل وہ ہے، مصطفیٰ کی آل وہ ہے جس کا نام لیے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل ہے۔ ہم نماز میں اللہ اکبر سے آخر تک آ گئے، اب کیا پڑھنا تھا؟ درود ابراہیمی، اے اللہ آپ پر، آپ کی آل پہ درود برکت نازل فرما۔ تو مصطفیٰ کی آل کا وہ ہے مقام کہ نماز میں بھی ان کا ذکر کیا جاتا، ہمیں بھی تلقین کی گئی، ہمیں بھی بتایا گیا
آقا کی آل سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، سچا پیار کرو، سچا عشق کرو۔ یاد رکھیے، میں شروع میں یہ بات واضح کر دوں، اصل میں ہوا یا بعد لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے صحابہ اور اہل بیت آقا کی آل کو مقابل میں کھڑا کر دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ ہم نے جو جمعہ پڑھا ہے موضوع ہی یہی تھا کہ سچے بھائیوں میں بھی اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا پیار مصطفیٰ کے سارے صحابہ میں موجود ہے۔ وہ آقا کے شان والے، پیار والے، عظمت والے صحابہ ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، دونوں کا مقام اونچا مرتبہ ہے۔ ماں کا مقام وہ بھی اعلیٰ ہے، باپ کا مرتبہ وہ بھی اونچا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں ماں کا تو خدمت گار ہوں، باپ سے پیار نہیں کرتا، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، مجھے بتائیے فرما بردار ہوگا؟ کبھی نہیں۔ ماں کا جتنا بھی فرما بردار ہو، لیکن اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے فرما بردار نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی باپ کا فرما بردار ہے لیکن ماں کا نافرمان ہے، وہ بھی کبھی فرما بردار نہیں ہوگا۔ دین اسلام میں فرما بردار وہی ہوگا جو ماں کا بھی فرما بردار ہے، باپ کا بھی فرما بردار ہے، دونوں کی فرما برداری رکھے گا تو ہی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کسی ایک سے بھی نفرت کرے گا، حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ سنیے، ہم نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے محبوب سے محبت کی، محبوب کے صحابہ سے بھی محبت ہے، محبوب کی آل سے بھی محبت ہے۔ ساری محبتیں جمع ہوں گی، انشاءاللہ جنت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ مشہور الفاظ ہیں، فرمایا آقا کریم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ نعمتیں عطا کرتا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، محبت کا حقدار ہے، سچی محبتیں اسی کے لیے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی خاطر میں مصطفیٰ سے محبت کروں۔ کیوں؟ میں اس کا محبوب ہوں، میں مصطفیٰ اس کا نبی، اس کا محبوب ہوں۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میں مصطفیٰ کی خاطر میری آل سے محبت کرو، کہ میری آل مجھے محبوب ہے۔ پتہ چلا ہم ایمان والوں سے محبت کریں گے، مصطفیٰ کی آل کی محبت تک لے جائے گی، ایمان والوں کی محبت صحابہ کی محبت تک لے جائے گی، صحابہ اور مصطفیٰ کی آل کی محبت کو ملائیں گے تو یہ محبت مصطفیٰ تک لے جائے گی۔ جب پیارے مصطفیٰ سے محبت کریں گے، مصطفیٰ کی محبت سیدھا خدا تک لے جائے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ بنا ہوا، سلسلہ الذہب، سونے کی چین بنی ہوئی ہے، کسی بھی کڑے کو توڑنا نہیں، کسی بھی کڑے کو چھوڑنا نہیں، وگرنہ آگے تک نہیں جا سکیں گے۔ ہمیں جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا، جو ہمارے دین نے بتایا، جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہم سچی سچی محبت کرتے ہیں۔ انہی محبتوں کا صدقہ اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا، اللہ آخرت میں بھی بیڑا پار فرمائے گا۔ بڑے اقوال ہیں، بڑے اقوال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان عالی مرتبت لوگوں کا، ان ہستیوں کا مقام کیا۔ ہم
ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید کربلا کی وجہ سے امام حسین کو مقام ملا، شاید شہادت کے بعد یہ مقام ملا کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ نہیں سنیے، ابھی امام حسن و حسین چھوٹے تھے، ابھی تو جوان بھی نہیں ہوئے، بالکل چھوٹے بچے ہیں۔ آقا کریم نے اعلان فرمایا تھا، فرمایا میری امت یاد رکھنا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین معمولی نہ سمجھنا، جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے جنتی سردار ہوں گے، جنتی جوان ہوں گے، اللہ نے سب کی سرداری دی ہے تو میرے حسن و حسین کو عطا فرمایا۔ آج یقین جانیے معمولی نہیں، آقا کریم نے بہت بڑی بات فرما دی۔ اللہ کا شکر، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں جنت عطا کر دے، لیکن مجھ سمیت آپ معززین سٹیج پہ لوگ بیٹھے، اس پورے مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ کسی حج کرنے والے کو پتا، نہ کسی تہجد گزار کو، وہ تو اللہ کے کرم سے امید سب نے رکھی اللہ جنت دے گا، لیکن آج بازو کھڑا کر کے کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت جاؤں گا، میں پکا جنتی۔ ہم جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عرض یہ کر رہا تھا، پورے مجمع میں کوئی بازو کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں پکا جنتی ہوں، میں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا۔ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، سخی بھی ہے، تہجد گزار بھی بیٹھے ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، فاضل بھی ہوں گے، اونچی ذات والے بھی ہوں گے، مقام اور منصب والے، کوئی ایک نہیں کہہ سکتا میں پکا جنتی ہوں۔ قربان جائیں حسن و حسین کی عظمت پہ، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، ابھی واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا، مصطفیٰ نے فرمایا میری امت یاد رکھنا، میرے دو نواسے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا مرتبہ عطا فرمایا، جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے جنتی جوان ہوں گے ان کی سرداری دی ہے تو اللہ نے میرے حسن و حسین کو عطا فرمایا۔ کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا۔ ابھی دین کے لیے قربانی نہیں ہوئی، ابھی دین کے لیے شہادت نہیں ہوئی، ابھی کلمے کے لیے گردن نہیں کٹوائی، ابھی اسلام کے لیے علی اصغر کی قربانی نہیں ہوئی، ابھی علی اکبر کا نذرانہ پیش نہیں کیا، ابھی کربلا کی بھوک پیاس برداشت نہیں کی، ابھی تو امام حسین بچپن میں
جوانوں کا سردار بنا دیا۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے گا، جب بچپن کا یہ عالم ہے، جنتی جوانوں کی سرداری مل گئی، جب کربلا ہو چکا ہوگا، گردن کٹ گئی ہوگی، شہادت قبول ہو چکی ہوگی، نہ جانے اللہ کریم نے حسین کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کریم ان عظیم لوگوں کی سچی محبت عطا فرمائے، پیاری محبت عطا فرمائے۔ آخر میں پیغام کیا ہے؟ ان بزرگان دین نفوس قدسیہ کے اسباب، ان کی تعلیمات ہمیں حرز جاں بنانی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ پیغام کیا دے کے گئے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشہور جملہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، جولی میں ڈالیے گا، دل میں لکھیے گا۔ آج کل ہم خیال نہیں کرتے، آج کل کوئی ہمارے اندر احساس نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں گناہ کر کے خوش ہونا، گناہ بہت بڑی نافرمانی، گناہ کر کے خوش ہونا یہ گناہ سے بھی بڑا جرم بن جاتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ اگر ہم آج نظر دوڑائیں، کسی کا حق مارتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، کسی کا مال چھینتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، ناجائز غصب کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے، بہن کو وراثت میں حق نہیں دیتے، زبردستی انگوٹھے لگوا لیتے ہمیں خوش ہوتی ہے، پٹواری سے مل کے جگہ اپنے نام کلواری ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولیوں، مصطفیٰ کی آل کی یہ تعلیمات تو نہیں، ان کا یہ پیغام تو نہیں۔ ہر سال یہ دن آتے ہیں، کاش کہ ایک ایک پیغام کو بھی ہم نے ہر سال سنا ہوتا، اپنے دل میں بسایا ہوتا، زندگی میں جگہ دی ہوتی۔ یقین جانیے ابھی 10 سال پورے نہ ہوتے، اللہ کریم ہمیں ولایت کا منصب عطا فرما دیتا۔ ان کی تعلیمات اصل ہے، محبت کے بعد تعلیمات پہ عمل کیجئے، اسے سوچئے آج کا کیا سبق ہے؟ فرمایا ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کر کے خوش ہونا۔ شادی بیاہ پہ جائیں، دیکھیے آج کل کئی جگہ ایک نکر پہ کونے پہ شراب بھی رکھی نظر آتی ہے، چپ کے جاؤ، جی ہماری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، 2-4 دوست ہوتے ہیں جو پینے پلانے والے بھی، نانا اہل بیت کا پیغام نہ بھولنا، ان کا سبق نہ بھولنا۔ آج کل کوئی معاملہ آ جائے، کہتے کاروبار نہیں چلتا، ہمارے فلاں نہیں، سود مجبوری بن گئی، سود لے گے تو ہی چلے گا، سود کا پیسہ آئے گا تو ہی آگے بڑھیں گے، وگرنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ نانا اہل بیت کا پیغام یہ نہیں، ان کا سبق یہ نہیں۔ پھر یاد رکھیے امام زین العابدین نے فرمایا، آپ کا ارشاد ہے ایک گناہ کرنا، دوسرا گناہ کر کے خوش ہونا۔ فرمایا تجھے تو چاہیے تھا گناہ کر کے توبہ کرتا، گناہ کر کے معافی مانگتا، گناہ کر کے استغفار کرتا، تو گناہ کر کے گناہ پہ خوش ہو رہا ہے۔ ایسا نہ کرنا، یہ اس سے بڑا جرم بن جاتا ہے، یہ گناہ سے بھی بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آئندہ کے بعد سوچ بنائیے، ہم فرشتے نہیں، ہم محفوظ نہیں، معصوم نہیں، اللہ کے بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ ابھی کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے، کسی کے سامنے ڈنڈورا نہ پیٹیں، لوگوں کو فخر سے نہ بتائیں میں نے یہ گناہ کیا۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائیے، کسی سے ذکر نہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ تھا، غلطی ہو گئی معاف کر دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ تو معافی کو بڑا پسند ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، گناہ کر کے ادھر تو شرمندہ ہوگا،
کریم تیرے گناہ کو ہی معاف فرما دے۔ اللہ کریم آج کی خوبصورت پیاری محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب حضرت تشریف لا چکے، اب خوبصورت بیان ہوگا۔ اللہ کریم محفل کی برکتیں ہمارے مقدر میں فرمائے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ سمجھ گرامی